یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے۔ 17 ربیع الثانی بعض روایات میں کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا طالب الاشیاء من غیر ایمان تعقل هل شیء لیس هو فی خزائن اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنے والے تیرے اندر عقل ہی نہیں ہے، کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں تو دوسروں سے مانگ رہا ہے؟ کوئی ایسی چیز بھی ہے؟ ایسے بڑے موحد تھے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں بیٹا لا ضار ولا نافع الا اللہ، نفع نقصان دینے والی ذات اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، نفع بھی وہ دیتا ہے نقصان بھی وہی دیتا ہے۔ ایسے موحد اور ایسے کامل دین پہ چلنے والے، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک مرید ان کے پاس رہا، خلافت دے کے انہیں رخصت کرنے لگے تو اس نے کہا کہ حضرت شیخ اپنے خلیفہ کو کوئی جاتے ہوئے نصیحتیں کرتا ہے، کوئی وصیتیں، مجھے بھی کوئی نصیحت کر دیں۔ فرمایا کبھی خدا نہ بننا اور کبھی مصطفیٰ نہ بننا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا یہ ربیع الثانی کا مہینہ، اس مناسبت سے چند باتیں، آگے مکمل تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگی۔ فرمایا خدا نہ بننا اور مصطفیٰ نہ بننا۔ اپنے مرید کو رخصت کرتے وصیت فرمائی، نے کہا حضرت یہ کون سی وصیت ہے خدا نہ بننا اور مصطفیٰ نہ بننا؟ کہا ہاں، بعض دفعہ مجاہدہ اور ذکر و اذکار اور تقوی کی برکات سے بعض دفعہ پھر ایسا ہونے لگتا ہے کہ انسان میں کچھ ایسی روحانی طاقتیں کیفیتیں آتی ہیں جس کا سنبھالنا پھر اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ پھر یہ کہہ دینا کہ بس میں نے کہہ دیا اب یہ کام ہو جائے گا، کوئی مرید آئے اور کہے کہ حضرت یہ کہ بس بول دیا نا اب یہ کام ہو جائے گا، میں نے کہہ دیا اب ہو جائے گا۔ تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اذا اراد اللہ شیئا یقول لہ کن فیکون، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھو نا یہ بیماریاں، یہ تصوف کے راستہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھی لمبی کھجور ہے، جڑا چڑھ جائے بھرپور ہے، جڑا ڈگ جائے چکنا چور ہے۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، ورنہ اس میں آ کر بعض دفعہ کسی غلط آدمی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر، کسی ناقص پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہ ماشاءاللہ خلیفہ صاحب مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے لگ جائے گا۔ اور آج ہو رہا ہے، یہی چکر ہو رہا ہے۔ کوئی غیر مری قوتیں ان کے ارد گرد کبھی آ کے کچھ ایسا سلسلہ، وہ سمجھتے ہیں ہم بھی کچھ ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب سے زیادہ مقدم ہے۔ حضرت یہ تو سمجھ میں آ گیا، اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ کبھی مصطفیٰ نہ بننا نبی نہ بننا، یہ کیا مطلب؟ فرمایا ہاں، کبھی اپنے مریدوں کو یہ نہیں کہنا میرے نقش قدم پہ چلو، بس ہم نے یہ کہہ دیا ہے نا بس ہمارے طریقے پہ چلو، نہیں آپ بس ہمیں فالو کرو، آپ بس جو ہم یہ شریعت سے متصادم اپنا کوئی رستہ نہ بنانا۔ اگر تم یہ کہو گے نبی کچھ اور کہتے ہیں، تم کچھ اور کہتے ہو، نبی کی تعلیم کچھ اور ہے، تمہاری تعلیم کچھ اور ہے، نبی کا طریقہ کچھ اور ہے، تمہارا طریقہ کچھ اور ہے، تو یاد رکھو یہ تم نے نبی کے بعد پھر نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ تم نئی شریعت لانا چاہ رہے ہو، تم نیا دین لانا چاہ رہے ہو، تم نیا طریقہ لانا چاہ رہے ہو۔ اسی لیے میں نے کہا کبھی خدا نہ بننا اور کبھی مصطفیٰ نہ بننا۔ کامیابی تیرے طریقے میں نہیں ہے، کامیابی محمد الرسول اللہ کے طریقے میں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، ذرا سی کوئی گدی مل گئی، اب جناب بس حضرت نے جو کہہ دیا اس پہ چلنا ہے۔ اب یوں طریقہ یوں ہے، قوالی شروع ہو گئی، احرام پیلے والے باندھنا شروع، کھڑاؤں شروع ہو گئے، جی شادی نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا،
شریعت سے ہٹ کر اللہ رب العزت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ولایت چاہیے میرے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنی حساس طبیعت کے تھے، جبھی تو ان کا وہ واقعہ آپ نے سنا اور مشہور ہے کہ گھر پہ بیٹھے ہیں، کمرے میں ایک روشنی نظر آئی اور کہا عبد القادر تو نے اتنی عبادت کی ہے کہ اب تو عبادت نہ بھی کر، کوئی فرق نہیں، میں نے معاف کر دیا، میں تیرا خدا ہوں۔ آج ہم جیسے ہوتے کہتے یار کوئی اشارہ ہوا ہے، کچھ ہیں ہم بھی۔ تو مسئلہ یہ ہے نا، مجھے بہت عجیب لگتا ہے ایسے لوگوں کو جو آتے ہیں اور پتہ نہیں وہ حضرت بس یوں ہونے لگا۔ آج میں نے یوں دیکھا، میں آسمان پہ اڑ رہا تھا سوتے ہوئے، اب ایک گیس کے مریض، گیس زیادہ چڑھی ہوئی تھی، دماغ پہ پہنچی تو لگ رہا ہے آسمان پہ اڑ رہا ہے۔ اس کے لیے پیر بھی تو حضرت تھانوی جیسا ہونا چاہیے نا۔ ایک آدمی بیعت ہو کے گیا، کچھ عرصے بعد آیا حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے، کہا حضرت جب سے آپ سے بیعت ہوا نا، آپ نے جو وظائف دیے ذکر دیے، یقین کرے میں یوں آنکھیں بند کر کے اس کو کرتا ہوں، میری آنکھوں کے آگے روشنیاں روشنیاں نظر آتی ہیں، نور نور نظر آتا ہے۔ وہ سوچنے لگا حضرت کہیں گے واہ بیٹا ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لی، تجھے تو نور نظر آتا ہے۔ لیکن وہ تھانوی تھے، حکیم الامت تھے، فرمانے لگے ذکر کی کثرت سے دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، سر پہ تیل کی مالش کیا کرو، خشکی کی وجہ سے یہ روشنیاں روشنیاں نظر آتی ہیں۔ اور جواب بھی یہی ہے اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ یہ خشکے جتنے گھوم رہے ہیں ان کو تو زیادہ روشنیاں نظر آتی ہیں، جو پوری پوری راڈ پی رہے ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا بڑا ہو کے پائلٹ بنوں گا، فراز چرس کا ایک سٹا لگایا، خود ہی بن گیا جہاز۔ تو اب جب آواز آئی تو پیران پیر رحمہ اللہ کو کہتے ہیں خدا ہوں، میری عبادت نہ بھی کر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عالم تھے نا۔ فرمانے لگے او شیطان، اللہ نے نبی کو یہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی آخری وقت تک عبادت کرنی ہے۔ عبادت جب نبی پہ معاف نہیں ہے تو پھر مجھ پہ کیسے معاف ہے؟ یہی تو بات ہم سمجھا رہے کہ جب نبی نے کسی عورت سے کبھی غیر محرم سے ہاتھ لگا کے ہاتھ نہیں بیعت کی، پردے میں پیغمبر بیعت کر رہے ہیں، اور آج اگر کوئی پیغمبر کی نام لے کر گدی نشین بن جائے اور عورتیں بھی سامنے ہوں، دھمالے بھی ہوں، اس کے سر پہ ہاتھ بھی رکھے جا رہے ہوں، ان کو جناب بغیر پردے کے دیکھا بھی جا رہا ہو، مجھے بتاؤ یہ طریقہ پیغمبر تک پہنچنے کا ہے؟ یہ طریقہ کیا خدا تک پہنچنے کا ہے؟ آپ یہ کہیں ابے بھائی حضرت کا دل بالکل صاف ہے، میرے پیغمبر سے زیادہ دل کسی کا صاف نہیں ہے۔ اور پھر ان سے زیادہ دل کس کا صاف ہوگا جن کے دلوں پہ پیغمبر نے محنت کی ہے، اور ان کی دلوں کی صفائی کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ صحابہ جن کے دلوں کی صفائی کی گواہیاں اللہ نے دی ہیں، شریعت کو انہوں نے فالو کیا، شریعت سے ہٹ کر الگ مسئلہ نہیں نکالا۔ آج کسی کو اختیار نہیں ہے کہ پیغمبر کی تعلیم سے ہٹ کر کوئی یہ سوچے کہ میں تصوف کی بلندیاں طے کروں گا۔ خیالست و محالست و جنو، یہ اس کی بھول ہے۔ اگر کسی نے رب تک پہنچنا ہے، میرے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔